میں بھابھی کو بہن سمجھتا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں بھابھی کو میں گندی نظر سے دیکھنے لگا۔ بھابھی بھی اب میرے سامنے دوپٹہ نہیں لیتی تھی اور مجھے سونگنے لگتی، کہتی تم بہت اچھا باڈی سپرے لگاتے ہو۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، اچانک بھابھی میرے کمرے میں آ گئی اور آتے ساتھ ہی بھابھی نے دروازہ بند کر کے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی۔ میری سانسیں تو جیسے تھم سی گئی تھی۔ یہ میں کیا کر بیٹھا تھا؟ اف، مجھے سوچ کر ہی خود سے گھن سی آ رہی تھی۔ میں آدھی رات کے اس پہر سخت سردی میں سمندر کے پانی میں گھٹنوں کے بل بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ جنوری کی سرد ہوائیں، ٹھنڈا پانی بھی میرے اندر لگی آگ کی حدت کو کم کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ کچھ دن پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ خیال ہی مجھے خود سے نفرت دلا رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اس سمندر میں ڈوب کر اپنی جان دے دوں، مر جاؤں، ختم کر دوں خود کو۔ کہا جاتا ہے کہ عزت عورت کی چادر ہے اور مرد کا وقار عزت دار مرد کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ میں جس خاندان سے تھا وہاں رشتوں کے تقدس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ہم دو ہی بھائی تھے، ایک میں اور ایک میرا بھائی کیف جو مجھ سے 7 سال بڑا تھا۔ بہن کوئی بھی نہیں تھی۔ شروع سے ہی مجھے یہ کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ کیف بھائی کی شادی کو بھی 2 سال ہو چکے تھے۔ میری بھابھی مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ میری کوئی بہن تو تھی نہیں، اسی لیے میں انہیں اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ رابعہ بھابھی کا رویہ بھی مجھ سے بڑی بہنوں جیسا تھا، وہ مجھے چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں کچھ ماہ سے میرے ساتھ عجیب و غریب باتیں رونما ہونے لگی تھی۔ بھابھی سے میرا مذاق کا رشتہ ان کی شادی کے اول روز سے ہی تھا، جیسے اکثر گھروں میں ہو جاتا ہے۔ میں کیف بھائی کے نام سے انہیں تنگ کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی یہ کہہ دیتا کہ میرا بھائی معصوم ہے لیکن اسے بیوی بہت چلاک سی مل گئی ہے۔ کبھی کہتا کہ آپ تو میرے ساتھ زیادہ جچتی ہیں، افسوس آپ کی شادی بھائی سے ہو گئی۔ میں یہ باتیں انہیں اپنی امی کے سامنے ہی کہہ دیتا تھا، وہ بھی ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ کبھی کبھی یہ کہہ دیتی کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ افسوس ہے، میں نے کیف کی تصویر دیکھ کر ان کے لیے ہاں کر دی، کاش کہ تمہاری بھی ساتھ تصویر ہوتی تو آج ہم دونوں کو پچھتانا نہیں پڑتا۔ اور یہ بات وہ بھائی کے سامنے ہی مذاق کے انداز میں کہتی تھی۔ بھائی بھی ہنس دیتے تھے۔ میں نے ہمیشہ بھابھی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ چند ماہ پہلے کیف بھائی کی کمپنی نے انہیں اپنی دبئی والی شاخ میں بھیج دیا تھا۔ 6 ماہ انہیں وہیں کام کرنا تھا۔ جس دن سے بھابھی کو یہ پتا چلا تھا کہ کیف بھائی دبئی جانے والے ہیں وہ رونے لگی تھی، بہت اداس ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ تو ایک فطری سی بات ہے، بیوی شوہر کی جدائی پر اداس ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن میں نے بھابھی سے کہا کہ بس 6 ماہ کی تو بات ہے، بھائی واپس آ جائیں گے، پھر میں بھی تو ہوں نا، میں آپ کو کبھی بھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ کیف بھائی نے بھی بھابھی کی ہاں سے ہاں ملائی اور کہا کہ وہ روز ان سے فون پر بات کیا کریں گے۔ بھائی دبئی چلے گئے تو پھر مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی کے بغیر تو ہمارا گھر ہی سونا سونا سا ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں بھابھی سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ روتی رہتی تھی، کیف بھائی کو بہت یاد بھی کرتی تھی۔ 2 دن اگر بھائی کا فون نہ آتا تو وہ فکر مند ہونے لگی تھی۔ لیکن ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ بھائی کو گئے ہوئے، تو بھابھی کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ میں آفس سے آ کر کھانا کھاتے ہی باہر دوستوں میں چلا جاتا تھا۔ مین گیٹ کی چابی میرے پاس ہوتی تھی، اسی لیے میں دیر تک دوستوں میں بیٹھ کر ہی گھر واپس آتا تھا اور آ کر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ لیکن ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو بھابھی صحن میں کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی یہ تم اتنی دیر تک باہر کیوں رہتے ہو؟ مجھے ان کی یہ بات حیرت سی ہوئی، کیونکہ پہلے پہل تو انہوں نے مجھ سے کبھی بھی یہ سوال نہیں کیا تھا، کبھی میرے آنے جانے پر بھی سوال نہیں کیا تھا۔ میں خود مختار تھا اور شادی شدہ بھی نہیں تھا، اسی لیے کچھ اپنی مرضی کا مالک بھی تھا۔ میرے دوستوں کا گروپ تھا اور ہم آپس میں باتوں میں ہمیشہ مصروف ہوتے تھے۔ تقریباً سبھی کنوارے تھے، اسی لیے رات کو دیر تک بیٹھے گپے لگاتے رہتے تھے۔ میں نے کہا آپ کیوں جاگ رہی ہیں بھابھی؟ میری تو یہی روٹین ہے۔ میرا اندازہ مدافنت تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میرے بہت قریب آ گئی، پھر میری شرٹ سونگھنے لگی۔ میں تو بدر کے پیچھے ہٹا، یہ کون سا انداز تھا ان کا؟ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز سے انہیں دیکھا تو وہ مجھے گھور کر کہنے لگی تم سگریٹ پینے لگے ہو؟ مجھے تمہارے کپڑوں سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے۔ میں تمہیں بات کر رہی ہوں اور تمہارے منہ سے بھی سگریٹ کی بو آ رہی ہے۔ میں ان کی یہ بات سن کر پہلے تو چھمبے میں آ گیا، لیکن پھر میں سنبھل کر بولا کیا ہو گیا بھابھی؟
آپ کو میں کیوں سگریٹ پینے لگا؟ ہمارے گھر میں کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا، اور میں کیوں سگریٹ پیوں گا؟ ہماری والدہ نے ہمیشہ اس بات پر ہم دونوں بھائیوں پر سختی کی تھی، اسی لیے مجھے بھابھی کی بات سن کر بہت زیادہ تعجب سا ہوا تھا۔ کہنے لگی، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے، اگر تم نے سگریٹ نہیں پی تو پھر مجھے شک دور کرنے سے کیوں روک رہے ہو؟ میں کیف سے صاف کہہ دوں گی کہ تم میری بات نہیں مانتے اور بھائی کے دبئی جاتے ہی سگریٹ پینے لگ گئے ہو۔ وہ اونچے لہجے میں بولی تھی اور مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں تو ان کے اس انداز کو دیکھ کر متحیر تھا۔ وہ پھر سے میرے قریب آ گئی اور میری شرٹ سونگھنے لگی۔ میں نے انہیں اس لیے بھی نہیں روکا کہ ان کے بلند لہجے پر کہیں میری امی نہ اٹھ جائیں، ورنہ وہ یہی سمجھتی ہیں کہ میں نے سگریٹ پی ہے، کیونکہ بھابھی کا ملنسار رویہ میری ماں کو اپنا گریوتا بنا چکا تھا۔ لیکن میں بری طرح سے اس وقت کانپ کے رہ گیا جب رابعہ بھابھی نے میری شرٹ سونگھتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے فوراً خود سے جدا کیا تو وہ خوف زدہ سی ہو کر کہنے لگی، وہ دیکھو سامنے چھپکلی فہد، مجھے بہت ڈر لگتا ہے چھپکلی سے۔ میں نے دیکھا دیوار کے کونے میں چھپکلی تھی۔ میرا غصہ ایک دم ہی دور ہوا تھا، کیونکہ وہ واقعی چھپکلی سے ڈرتی تھی۔ شاید چھپکلی کو دیکھ کر وہ ایک بے ساختہ سی غلطی کر بیٹھی تھی، اور ابھی بھی انہیں احساس اس لیے نہیں تھا کہ وہ ابھی بھی چھپکلی کے خوف میں تھی۔ میں نے کہا، آپ اتنی بڑی ہو کر چھپکلی سے ڈرتی ہیں؟ میری بات پر وہ خبکی سے بولی، کہنے لگی کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جاؤ میں تم سے نہیں بولتی، کیف کو آنے تو میں تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میں ان کی بات پر ہنسنے لگا، وہ پہلے جیسے ہو چکی تھی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ ایک بے اختیاری سا عمل تھا۔ چھپکلی کو دیکھ کر بھابھی گھبرا گئی تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو بھابھی مجھ سے کہنے لگی کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ فہد، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اپنے بھائی کے سامنے تو تم نے بہت بڑے وعدے کیے تھے کہ مجھے وقت دو گے، مجھے اداس نہیں ہونے دو گے، اور اب آفس سے آتے ہی دوستوں میں چلے جاتے ہو۔ میں نے بیچارگی سے انہیں دیکھا، پھر وہ اپنی کلائی انہیں دکھانے لگا جس پر گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، رات کے 12 بج رہے ہیں بھابھی، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، لیکن میرا وعدہ، کل میں آپ کے ساتھ مل کر کیریم کھیلوں گا۔ جب کیف بھائی یہاں تھے تو ہم تینوں مل کر بہت مزے کرتے تھے، لوڈو کیریم بھی کھیلتے تھے۔ اگلے روز میں آفس سے آتے ہی کھانا کھا کر بھابھی کے ساتھ کیریم کھیلنے لگا۔ امی بھی ہمارے پاس ہی بیٹھی تھی، لیکن عشاء کی اذان ہوتے ہی امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب صرف میں اور بھابھی ہی کیریم کھیل رہے تھے۔ میں اس کھیل میں ماسٹر تھا اور اسی لیے کبھی بھی میں ہارا نہیں تھا۔ بھابھی کو بھی تنگ کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے جیت نہیں سکتی، کیونکہ وہ بالکل اناڑی تھی، ہر بار کی طرح وہ ہار جاتی تھی۔ لیکن کھیلتے ہی کھیلتے بھابھی نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں دھنگ سا رہ گیا۔ مجھے ان سے ایسی امید تو ہرگز نہ تھی۔ کہنے لگی، اس بار میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے جب اپنا دوپٹہ اتار کے پیچھے رکھ دیا تو میری نظر بے ساختہ ان کے چست لباس پر پڑی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ مجھے بھابھی کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ میں نے وہی گیم بیچ میں چھوڑ دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ ابھی امی کی موجودگی میں تو دوپٹہ سر پر اچھی طرح سے جمائے بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں غصے میں کہا کہ مجھے اپنے دوستوں میں جانا ہے، میں پھر کبھی کھیلوں گا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن آج دوستوں کی بیٹھک میں بھی میری توجہ صرف بھابھی کی جانب تھی۔ کیسی عجیب حرکت کی تھی انہوں نے۔ بے شک میں انہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ تو لحاظ ہوتے ہیں۔ دیور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بھی کوئی ڈھنگ ہوتے ہیں۔ میں جیسے جیسے بھابھی کی اس غیر مناسب حرکت کو سوچتا، اتنا ہی مجھے ان پر غصہ آنے لگتا۔ میں رات کو جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو وہ لاؤنج میں ہی سامنے کھڑی تھی۔ میں اس بار انہیں نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو عجیب عورت تھی، جلدی سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے اس طرح سے ایک دم اپنے سامنے کھڑے ہو کر راستہ روکنے پر میں حیران بھی ہوا اور ایک دم پیچھے بھی ہٹا، ورنہ تو ان کے سامنے بری طرح سے ٹکرا جاتا۔ وہ کہنے لگی، تم ابھی نہیں سو سکتے؟ مجھے نیند نہیں آ رہی فہد، اس لیے مجھ سے باتیں کرو۔ میں نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ ہوتی کون ہے مجھ پر روب جمانے والی؟ دیکھیے، میں کسی کی مرضی پر نہیں چلتا۔ آج کے بعد جب میں اس وقت گھر لوٹوں تو آپ مجھے یوں باہر کھڑی نظر نہ آئیں، اور آپ نے دل ہی لگانا ہے تو رات کو بھائی سے بات کر لیا کریں۔ میرے بے لچک لہجے پر ان کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ میں بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تو پہلے ہی ان کی آج کی جانے والی حرکت پر غصے میں تھا۔ عورت ہو کر وہ ایک غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کو چھپائے رکھنے کی بجائے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے شک وہ میرے لیے قابل احترام تھی، مجھ سے بڑی بھی تھی، لیکن تھی تو غیر محرم ہی،
اور ہمارے دین میں تو بہن بھائی بھی سن بلوغت میں پہنچ جائیں تو فاصلے کا حکم ہے۔ وہ تو میری سگی بہن بھی نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بھابھی میری اس جائز بات پر بھی مجھ سے یوں بدلہ لے گی۔ اس عورت نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ اوہ صرف مرد میں ہوتی ہے؟ عورت ہر بات پر مظلوم نہیں ہوتی، اور جب وہ برباد کرنے پر آ جائے تو برباد کر کے ہی رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد تو میری بھابھی نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی۔ میں نے بھی شکر کیا، لیکن ایک دن جو میرے ساتھ ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں رات کو بے سود سویا ہوا تھا، اور نیند کے معاملے میں ایسا تھا کہ جب ایک بار سو گیا تو پھر تیز الارم کی بیل پر ہی میری بمشکل آنکھ کھلتی تھی۔ اس وقت بھی میں گہری نیند میں تھا جب ایک مشہور خود خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی اور مجھے ہوش سے غافل کر گئی۔ یہ کہنا شاید عجیب سی بات لگے، لیکن یہ سچ تھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ لگا کہ میرے ساتھ کچھ نازیبا سی حرکت ہوئی ہے۔ یہ سچ تھا، میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا۔ میرا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ میں بمشکل اپنے سر کو پکڑے اٹھ کر بیٹھا تھا، کیونکہ مجھے بے تحاشا نیند آ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، لیکن مجھے آفس بھی جانا تھا۔ میں جیسے ہی بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، میں چکرا کر دوبارہ بیڈ پر گرا تھا۔ میں پھر سے سو چکا تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ میرے پاس میری والدہ بیٹھی تھی، کافی فکر مند تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ صبح میں نے تمہیں بہت جگایا کہ تم نے آفس جانا ہے، لیکن تم تو یوں تھے جیسے بے ہوش ہو چکے ہو۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی نیند آ گئی۔ میں ابھی بھی نیند کی غنودگی میں تھا۔ امی کہنے لگی، تم فریش ہو جاؤ تو میں تمہیں ناشتہ بنا دوں۔ یہ کہہ کر امی میرے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن میری اصل جان اس وقت نکلی جب مجھے اپنی شرٹ پر ایک زنانہ لمبا بال نظر آیا۔ میں نے اپنے بیڈ پر غور کیا تو چادر بکھری پڑی تھی، حالانکہ مجھے ایک ہی جانب سونے کی عادت تھی۔ پورے بیڈ پر میں نہیں سوتا تھا۔ جو چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑے وہ ایک کان کا ٹاپس تھا۔ وہ ٹاپس دیکھ کر میرے ہوش و حواس سے غافل ہوا تھا۔ وہ بھابھی کا ٹاپس تھا جو ان کی شادی پر چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے میں نے انہیں تحفے میں دیا تھا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے اندھیری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا سر پہلے ہی چکرا رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر تو میرے دماغ کی رگیں سی کھینچنے لگی۔ میں جب نہا دھو کر واپس آیا تو یہ دوسرا انکشاف مجھے یہ دیکھ کر ہوا کہ میری بھابھی آج یوں خوش تھی جیسے اسے نہ جانے کیا مل گیا ہو۔ وہ نہا کر گیلے بالوں کو کھلا چھوڑے ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں بڑے تنے ہوئے اعصاب سے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ بھابھی نے ناشتہ میرے سامنے رکھا، میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر پھیلی دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر مجھے تو آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس چائے پی کر اٹھ گیا تھا۔ اب میں اپنا کمرہ لاک کر کے سونے لگا تھا۔ اب میری بھابھی کا موڈ اور بھی زیادہ خراب رہنے لگا۔ مجھے یہ حل ٹھیک لگا تھا، لیکن شاید مجھ پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور فرار کی کوئی بھی راہ مجھے نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر لوٹا تو میری والدہ حد درجہ پریشان تھی۔ کہنے لگی، رابعہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے تو پہلے صاف انکار کر دیا۔ مجھے تو اس عورت سے اب گھن آنے لگی تھی، نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر راہ بدل لیتا تھا۔ میں نے کہا، امی، بھائی کو یا تو واپس بلا لیں یا پھر ان کی بیوی کو بھی وہاں بھیج دیں۔ میں اس قسم کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ میری بات سن کر شاید میری والدہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس عورت کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ امی مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹا، وہ بہن ہے تمہاری، بیمار ہے، چلو شاباش، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ مجبور ہی صحیح، لیکن مجھے اس عورت کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا۔ جیسے اب بھابھی کہنے کو میرا بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن جو خبر مجھے وہاں جا کر سننے کو ملی، میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میری وہ خبیث بھابھی امید سے تھی۔ بھائی کو گئے ہوئے 4 مہینے بیت گئے تھے، اس لیے یہ واضح بات تھی کہ جو گناہ ان کے وجود میں پل رہا تھا وہ ناجائز تھا، اور 20-22 دن پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، اس خبر کو سننا میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میری بھابھی میسنی ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گھٹیا عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگی، اب یہ مت کہنا کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں اپنا ٹاپس تمہارے بستر پر چھوڑ کر آئی تھی تاکہ جب تم جاگو تو اچھی طرح سے جان لو کہ نیند کے نشے میں جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو تمہیں اس کا احساس ہو جائے۔ اب اگر تم نے میری بات آگے بھی نہ مانی تو جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کو ثبوت کس طرح سے سب کے سامنے پیش کروں گی یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ پھر وہ مجھ سے روز بدکاری کا کہنے لگی جو میں مر کے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عورت اگر اپنی ضد پر آ جائے تو مرد کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میں نے انہیں گھر کے پاس چھوڑا اور خود باہر آوارہ سڑکوں پر پھرتا رہا۔ میرا ذہن بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ جس اذیت سے میں گزر رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل فراموش تھی۔
میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا. میں گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے گھنٹوں سے مختلف سڑکوں پر بائک چلا رہا تھا. مجھے ہوش اس وقت آئی جب سامنے سمندر نظر آیا. میں نے سمندر دیکھ کر بائک روک کر سمندر میں چلا گیا. اچھی خاصی سردی تھی لیکن میرے اندر تو آگ چل رہی تھی. میں کیسے اس گناہ سے بچ سکتا ہوں؟ میں بے حد پریشان تھا. اگر یہ خبر کیف بھائی کو ہو گئی اور انہوں نے بھابھی کو مظلوم سمجھ کر مجھے قصوروار ٹھہرا دیا تو میں کیسے سب سے آنکھیں ملاؤں گا؟ ایک ایسا مرد جسے اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، اس کے لیے یہ سب سوچیں کربناک ہوتی ہیں. میں ایسے ہی سوچوں کہ گرداب میں پھنسا. جب واپس گھر پہنچا تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دھنگ سا رہ گیا. میری بھابھی ایک غیر مرد کے گلے لگی ہوئی تھی. اسے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہارے گناہ کو چھپانے کا انتظام کر لیا ہے. میں نے سارا الزام اپنے دیور پر لگا دوں گی. یہ سب سن کر میں ساری کہانی سمجھ گیا تھا. وہ مجھے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہی تھی. میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور اندھا دھند مارنا شروع کر دیا. مجھ سے بھابھی اس شخص کو چھڑوانے لگی. شور سے میری امی بھی اٹھ گئی. میں نے اس شخص سے کہا کہ وہ سچ بتائے ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا. اس نے بتایا کہ میری بھابھی کا شادی سے پہلے اس شخص سے چکر چل رہا تھا لیکن ان کے ماں باپ نے ان کی شادی زبردستی بھائی سے کروا دی. لیکن جب بھائی دبئی چلا گیا تو میری بھابھی اس شخص کو گھر پر بلانے لگی. میں گھر میں لیٹ آتا تھا اس لیے بھابھی کو یہ ڈر لاحق تھا کہ وہ کہیں پکڑی نہ جائے. اسی لیے وہ میرے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتی تھی تاکہ میں ان کی ٹو میں نہ لگ جاؤں. یہ سب سن کر تو میری والدہ تو رونے لگی. میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ وہ اسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے گھر سے نکل جائے. وہ شرمندہ سی گھر سے نکل گئی. جب بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی بھابھی کو طلاق دے دی. میں بے قصور تھا اسی لیے اللہ نے میری عزت بچا لی. اگر انسان خود مضبوط ہو تو اسے کوئی بھی گناہ کی طرف راغب نہیں کر سکتا. پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کروں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.